غار پہ جو پتھر ہے نا اصلی، وہ ہے ہمارا خاندانی نظام، یہ جو جوائنٹ فیملی سسٹم ہے، جس کی وجہ سے پاکستان کا آدمی جو ہے نا وہ ڈیسیژن میکنگ کیپیبلٹی جو ہے اس کے اندر زیرو ہے. وہ ایک مین چائلڈ ہے، بایولوجیکلی بڑا ہے وہ، سائیکولوجیکلی ویک ہے، چھوٹا بچہ ہے وہ. کیوں؟ 50 سال کی عمریں ہو گئی ہیں، اپنے ابا کی چھت کے نیچے رہ کے اپنے بچے اور بیویوں کو پالنے کی کوشش کرتا ہے. جب کوئی ڈیسیژن کی باری آتی ہے تو کہتا ہے ابو سے پوچھتے ہیں. بیویاں پورے پاکستان کی ایک عجیب جہنم میں، یہ مرد بھی ہیں مگر مرد کی وجہ سے بیویاں جہنم میں اس لیے بھی ہیں کیونکہ بیوی جب کہتی ہے کہ وہ والے مسائل میرے سر پہ کیوں لاد دی ہیں جو مجھے اللہ نے نہیں کہا تھا کہ اٹھاؤ وہ بوجھ، یہ ساس کی اور شوہر کے باپ کی اور شوہر کی ماں کی خدمت کرنے کے بوجھ، وہ رکھ رکھاؤ رکھنے کے بوجھ جو کہ جوائنٹ فیملی کی وجہ سے رکھنے پڑتے ہیں، جو کہ اللہ تعالیٰ نے منع کیا ہوا سختی سے، وہ والے فرائض جو کہ پاکستان کے خاندانوں میں اللہ کے نام کے اوپر سر پہ لاتے ہیں لوگوں کے، ہم جو اللہ نے کبھی کہا ہی نہیں، ایسی نہ صرف بدعات اور طاغوت پالے ہوئے ہیں ہم نے. اس سے ہوتا کیا ہے؟ اس سے ہوتا یہ ہے کہ نیچرل انڈیپینڈنس جو لبرٹی آف دا مین ہے نا اینڈ دا وومن، وہ چھن جاتی، وہ بنتی ہے 12ویں سال سے لے کے 40ویں سال کے بیچ میں پوری طریقے سے ایک چکا چلتا ہے، ایک مشین ہے جو ڈیولپ کرتی ہے اپنے آپ کو، دماغ کی ریشنل، یہاں سے ریشنل بنتا ہے، پھر اس کی ایک انالیٹیکل تھنکنگ بنتی ہے، موازنہ کرتا ہے دو ڈیسیژنز کا آپس میں، دیکھتا ہے پروز اینڈ کونس، دیکھتا ہے ویٹ، دیکھتا ہے اپنے ڈیسیژن کے ریپرکشنز کا، آفٹر میتھ نظر آتی ہے اس کو اتنی فور سائٹ ہوتی ہے. وہ کب ہوتی ہے یہ سارا کچھ؟ یہ اتنے بڑے بڑے لفظ کہاں سے بول رہا ہوں میں؟ کہاں سے ہر انسان کو مل رہی ہے پوری دنیا میں، سوائے ان جوائنٹ فیملی کے سسٹمز کو جن کو چاٹ رہے ہیں ہم سارے کے سارے، جن کی پوجا کی ہوئی ہم نے. خاندانی مرد ہے جی، بڑی خاندانی عورت ہے، انہوں نے بس اپنے وہ 15 بندوں کے خاندان کا سوچا ہوتا ہے یہ خاندانی ہے. یہ صرف اپنے خاندان کی طرف ان باؤنڈ ہے تو یہ خاندانی ہے، باقی کی پوری دنیا ذبح کر دیں گے اپنے خاندان کے پیچھے، پوری دنیا تو خاندانی ہے. فرد کے طور پہ دیکھیں بونا کیسے کیا جا رہا ہے ہمیں کہ میں اپنی بیوی کے اوپر بھی اس کا شوہر ہونے کے باوجود بھی ڈیسیژن نہیں لے سکتا، بیکاز میرا ڈیسیژن میکر میرے اماں اور ابا ہیں اس وقت. کیوں؟ ان کو میں نے نہیں چھوڑ کے جانا. ماں باپ کے وہ والے حقوق زبردستی کے جو کہ اسلام نے نہیں دیے ہوئے کہ جی میں نے سونا بھی اپنے ماں باپ کے گھر میں. مجھے کوئی آیت حدیث بتائیں جس میں اللہ نے کہا اپنے ماں اور باپ کے گھر میں سونا اپنے مرتے دم تک. یہ مفت میں بنائی ہوئی ایک زبردستی کی اپنے اوپر ڈالی ہوئی ایک زبردستی کا ظلم ایک خاتون کے اوپر تو ہو ہی رہا ہے جو اس کی بیوی ہے اس کے بچے، مگر اپنے اوپر جو یہ ظلم کر رہے ہیں ہم اپنے اوپر، اس کو آزادی خیال سب سے پہلے خود ارادیت دے ہی نہیں رہے. خود ارادیت نہیں آئے گی تو پھر یہی ہوگا جو بڑے بڑے جسموں میں چھوٹے چھوٹے دماغ، بوڑھے ادھیڑ عمر بچے، یہ پاکستانی جوان مرد اور عورتیں. باقی کی دنیا بڑی تیزی سے آگے کی طرف چلی جاتی ہے. کیوں؟ کیا کرتی ہے وہ؟ کوئی بڑی راکٹ سائنس نہیں کرتی. 18-19 سال میں کہتی ہے چل گھونسلے سے باہر، پھینکتے ہیں اس کو ماں باپ اونچے اونچے درختوں سے، پیر پھیلاتا ہے اڑتا ہے، پھر وہ اڑ کے کہاں سے کہاں نکلنے کی کوشش کر رہے ہیں. اور یہ نہیں کہ صرف امریکہ میں، یورپ میں، ہر اس جگہ پہ کہ جہاں پہ لڑکے کو لڑکی کو اس لیول پہ مینٹل اینڈ ایموشنل انڈیپینڈنس ملتی. ہمارے پاس تو دین تھا، ہمارے پاس تو قرآن تھا. میں آپ کو بڑی کڑی بات کرنے والا ہوں، بڑے غور سے سنیے گا کہ اگر آپ نے یہ مین چائلڈ ڈیولپ کیے نا پوری دنیا میں، پاکستانیوں کی بات کر رہا ہوں میں، اور ان کو اپنے پروں سے نہ نکلنے دیا تو انہوں نے قرآن کے بھی پرخچے اڑا دینے. قرآن بھی وہ والے ڈیمانڈ کرتا ہے ایک آدمی سے کہ جب تک اس بندے کے پورے پر نہیں کھلے اس کو قرآن کیسے سمجھ آئے گا؟ احکامی آیتیں سمجھ کیسے آتی ہیں اس کو؟ سوچیں تو صحیح، لیظہرہ علی الدین کلہ، مین چائلڈ کے بس کی بات نہیں ہے یہ آیت. سوچ، امر بالمعروف مین چائلڈ کر سکتا ہے، والنہی عن المنکر مین چائلڈ نہیں کر سکتا. یہ بہت ہی بڑا مسئلہ ہے. اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں بہترین امت ہو تم، والنہی عن المنکر بھی کرتے. مین چائلڈ کیسے والنہی عن المنکر کرے گا؟ کیا کرے گا؟ ابو سے پوچھ کے کروں گا، امی ناراض ہو جائیں گی اس لیے میں صحیح کام نہیں کر سکتا. جس بندے سے پوچھوں پاکستان کے کہتا ہے یا میں امی اور بیوی کو بیلنس کر رہا ہوں، کسی کو ناراض نہیں کر سکتا، ماں کے بھی حقوق ہیں بیوی کے بھی حقوق ہیں. بے شرم کو پتہ ہی نہیں
کہ بیوی کا پہلا حق تھا کہ ماں کے ساتھ اسے کس بات کا تعلق واسطہ بنایا ہوا زبردستی کو، بس سلام دعا رکھیں، تکریم رکھیں ماں کی، اب اس کی آپ کی ماں کی تکریم کرتی ہو جیسے آپ اس کی ماں کی تکریم کرتے ہیں نا، اتنا ہی لمٹ ہے، اتنی باؤنڈری ہے آپ کی بیوی کے لیے آپ کی ماں کی۔